منڈے کے دن کا سورج نکل چکا تھا اور فرانس کے شہر نس میں سوسائٹی جنرل نامی بینک میں اسٹاف ممبرز پہنچنا شروع ہو چکے تھے۔ یہ بینک آج کے دن تک دنیا کا سب سے سیکیورڈ اور سب سے مضبوط والٹ رکھنے والا بینک مانا جاتا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ روٹین کے مطابق بینک اسٹاف والٹ کو کھولنے گئے۔ یہ ایک بہت ہی ہیوی دروازہ تھا جس میں انتہائی کمپلیکیٹڈ لاک لگا ہوا تھا۔ انہوں نے لاک کمبینیشن لگایا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ دروازہ پہلے بھی کئی بار مسئلہ کر چکا تھا، کیونکہ اس کا وزن قریب 20 ٹن تھا۔ اسی وجہ سے اکثر اوقات یہ پھنس جایا کرتا تھا۔ بینک اسٹاف کو لگا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ پھنس گیا ہے، تو انہوں نے والٹ بنانے والی کمپنی سے کانٹیکٹ کیا۔ آدھے ہی گھنٹے کے بعد کمپنی کے ایکسپرٹس بینک میں آ گئے اور دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار کمپنی کے ایکسپرٹس سے بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ انہوں نے کئی مرتبہ اٹیمپٹس کیے لیکن یہ دروازہ کسی صورت کھلنے کو تیار نہیں تھا۔ بات اب سیریس ہوتی جا رہی تھی کیونکہ کسٹمرز کی لائن لگی تھی اور یہ اب بینک کی عزت کا سوال تھا۔ آخر کار 3 گھنٹوں کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ والٹ کی دیوار میں ڈرل کر کے سوراخ کر کے دیکھا جائے کہ آخر دروازے میں ایسی کیا چیز پھنسی ہے۔ والٹ کے دروازے پر کسی فورسڈ انٹری کے نشانات بھی نہیں تھے اور اس کی چاروں دیواروں پر بھی کسی قسم کے نشانات نہیں پائے گئے۔ ہیوی ڈیوٹی ڈرل مشین سے سوراخ کر کے جب اندر جھانکا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ والٹ کے دروازے کو اندر سے کسی نے ویلڈ کر کے بند کیا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس پر یقین لانا کافی مشکل تھا، کیونکہ والٹ میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا۔ نہ ہی اس کے اندر کوئی روشن دان تھا اور نہ ہی کوئی کھڑکی، یعنی والٹ کے اندر جانا امپاسبل تھا۔ اب یہ دیکھ کر سب کو اتنا احساس تو ہو چکا تھا کہ یہاں کچھ نہ کچھ ایب نارمل ضرور ہے۔ انہوں نے مشینری منگائی اور والٹ کی دیوار کو توڑ کر اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کام کافی ٹائم کنزیومنگ تھا کیونکہ یہ دیواریں نارمل دیواروں سے کافی موٹی تھیں اور ان کے بیچ میں لوہا بھی لگا ہوا تھا۔ خیر کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد اتنا سوراخ ہو گیا کہ ایک انسان اس میں سے اندر جا سکے، اور جب اندر دیکھا گیا تو یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ بینک والٹ لٹ چکا تھا، کچھ لاکرز ٹوٹے تو کچھ کھلے پڑے تھے، اور سب سے انٹرسٹنگ بات والٹ کی دیوار پر اسپرے پینٹ سے یہ فیمس الفاظ لکھے ہوئے تھے جس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے وداؤٹ آرمز، وداؤٹ ہیٹ اینڈ وداؤٹ وائلنس۔ ابھی بینک اسٹاف ہوش میں آتا کہ انہوں نے والٹ کی زمین میں ایک ٹنل بنا دیکھا۔ اب آگے کا کام پولیس کا تھا جو کہ اس وقت تک پہنچ چکی تھی۔ ڈکیت والٹ میں موجود پیسے اور گولڈ بلاک سمیت 4000 میں سے 400 سیف باکسز توڑ کر اس کے اندر سے قیمتی چیزیں لے کر فرار ہو چکے تھے۔ جو ٹنل انہوں نے کھودا تھا وہ شہر کے سب سے بڑے انڈر گراؤنڈ سیوریج لائن میں نکل رہا تھا۔ وہاں پولیس کو کافی ثبوت ملے جس میں ٹولز اور 27 گیس سلنڈرز بھی تھے جس کی مدد سے ڈکیتوں نے ویلڈنگ ٹارچ چلائی تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ سیوریج لائن میں تازہ ہوا کے لیے وینٹیلیشن اکوپمنٹ اور قریب 1 کلومیٹر لمبی الیکٹریکل کیبل بھی پائی گئی۔ یہ لوٹ $20 ملین سے بھی زیادہ کی تھی، جس کی آج کل مالیت $110 ملین یا پھر 900 کروڑ روپیوں کے برابر بنتی ہے۔ یہ نہ صرف سینچری کی سب سے بڑی بینک ہائسٹ تھی بلکہ اس پولیس انویسٹیگیشن کو بھی فرانس کی سب سے بڑی انویسٹیگیشن کا درجہ حاصل ہے۔ خیر یہ بات اب پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ بینک کی ریپوٹیشن کو تو اچھا خاصا نقصان ہوا ہی تھا، لیکن یہ فرینچ پولیس کے لیے بھی بہت افسوس کا مقام تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک پولیس نے ایڑی چوٹی کے زور لگائے، آس پاس کے لوگوں کو پکڑا، بینک اسٹاف کو انٹروگیٹ کیا، لیکن کہیں سے بھی ڈکیتوں کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پھر 3 مہینوں کے بعد اکتوبر 1976 میں پولیس کو ایک بہت بڑی لیڈ ملی۔ ڈکیتوں کے گروپ کا ایک ممبر اپنی ہی گرل فرینڈ کی ٹپ پر پکڑا جا چکا تھا۔ پہلے تو وہ مان نہیں رہا تھا، لیکن جب پولیس نے اس کی طبیعت صاف کی تو وہ پھٹ پڑا اور پوری گینگ کا نام لے ڈالا۔ پولیس کے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ گینگ چھوٹی موٹی چندی چوریوں کے لیے فیمس ہوا کرتا تھا۔ اتنی بڑی بینک ہائسٹ انہوں نے ہی کی تھی، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس پلان کا ماسٹر مائنڈ اصل میں کوئی اور ہی تھا۔ انٹروگیشن کے دوران گینگ ممبرز نے پولیس کو ایک شخص کا نام دیا جو کہ ان کے مطابق چوری کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ یہ البرٹ اسپاجیاری نامی شخص اصل میں ایک فوٹوگرافر تھا۔ جب پولیس نے اس کو اریسٹ کیا تو یہ کہیں سے بھی کرمنل نہیں لگ رہا تھا۔ سمپل ڈریسنگ، سمپل لائف سٹائل اور شہر کے آؤٹ سکرٹس میں ایک نارمل سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے آس پڑوس سے پتہ کیا گیا تو سب نے یہی کہا کہ البرٹ سیدھا سادہ فوٹوگرافر ہے جو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ لیکن البرٹ اسپاجیاری کے بارے میں پولیس جو کچھ سوچ رہی تھی وہ اس سے بالکل الگ تھا۔ اس نے فوراً پولیس کے سامنے کنفیس کیا کہ بینک ہائسٹ کا ماسٹر مائنڈ وہی ہے۔
पुलिस के लिए ये केस अब तकरीबन क्लोज हो चुका था, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। एल्बर्ट के मुताबिक उसने पहले इसी बैंक में लॉकर लिया था और बहाने से वो वॉल्ट में जाकर सारी चीजों की फोटोज कैप्चर करता था। उसने पहले अपने ही लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा जिसका अलार्म रात के वक्त का सेट किया। जब अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा तो उसको कंफर्म हो गया कि वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा। फिर वो इंजीनियर के भेस में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैप पे सीवरेज लाइन कहाँ और बैंक से कितना दूर है इसका अंदाजा लगाया। फिर उसने कैलकुलेशन की तो करीबी सीवरेज लाइन से 26 फुट का टनल खोदने पर वो सीधा बैंक वॉल्ट में निकल सकता है। अब इस काम के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी, लिहाजा एल्बर्ट ने शहर के एक गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और उसको सारा प्लान बताया। उस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पे लगा दिया। टनल को खोदने में करीब 2 महीने लग गए क्योंकि ये काम बगैर मशीनरी के किया जा रहा था और इस काम को सिर्फ रात के वक्त करना बहुत जरूरी था जब बैंक में कोई भी नहीं होता। इस दौरान एल्बर्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि सीवरेज लाइन के ऊपर रोड तक भी किसी को आवाज ना जाए। फिर 18 जुलाई सैटरडे और संडे वाली रात को वो वॉल्ट में फाइनली दाखिल हो गए। अगले 27 घंटों तक उन्होंने बड़े सुकून से लूट मार की, जिसके दौरान उन्होंने वहाँ लंच भी किया और डिनर भी, और जाते जाते ये फेमस अल्फाज लिख कर चले गए। पुलिस ने एल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया जहां उसने जज के सामने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने इंटेरोगेशन के दौरान अपने प्लान का एविडेंस और लूटी गई रकम की डिटेल्स एक पेपर पे कोड वर्ड में लिखी थी। उसका कहना था कि ये एविडेंस वो सिर्फ जज को ही देगा और सिर्फ जज ही इस कोड वर्ड को पढ़ सकेगा। इस काम के लिए जज ने एल्बर्ट को अपने कमरे में बुलवा लिया। एल्बर्ट ने वो पेपर जज के हाथों में दिया जिस पर सिटी का मैप बना हुआ था। अभी जज उस मैप को समझने में लगे ही थे कि एल्बर्ट ने फौरन कमरे की खिड़की से छलांग लगा ली। ये कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था और उसके नीचे एक गाड़ी खड़ी थी। एल्बर्ट गाड़ी की छत पे गिरा और फौरन खड़ा होकर एक बाइक जो पहले से उसका वेट कर रही थी उस पर बैठकर फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद वो पकड़ा नहीं जा सका। कई सालों के बाद उसका इंटरव्यू इटली के एक टीवी शो में ब्रॉडकास्ट हुआ जिसमें उसका कहना था कि मुझे 12 साल की एज से ही खजानों का बहुत शौक हुआ करता था और ये शौक मैंने इस हाइस्ट से पूरा कर लिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि इस इंटरव्यू के जरिए वो फ्रेंच पुलिस को तंग कर रहा है। उसके बाद एल्बर्ट कहाँ गया ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। 1989 में एल्बर्ट स्पाचियारी की मौत हो गई। उसकी माँ का कहना था कि एल्बर्ट की डेड बॉडी को उसके घर के बाहर कोई रख गया है।